ہمارے ایک استاد تھے، بزرگ استاد، وہ فرماتے تھے حافظوں کو آپ دیکھیں کبھی یہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسوں میں خاص طور پر جا کر کے دیکھیں، ان کے یاد کرنے کا طریقہ ہم کو کسی نے نہ بتایا اور نہ ہم نے کبھی شاگردوں کو یہ کہا کہ یوں یوں یاد کرو، یاسین والقرآن الحکیم، یہ کیا ہے جھومنا؟ نہ ہم کو کبھی کسی استاد نے سکھایا تھا کہ جھوم جھوم کے پڑھنا چاہیے، نہ ہم نے کبھی کسی سے کہا، لیکن جاؤ کسی بھی مدرسے میں یہ بتایا نہیں جاتا ہے جھوم جھوم کر کے یاد کر، وہ خود ہی جھومتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا بچہ لا کر ہمارے مدرسے میں بٹھاؤ، 4 دن کے بعد وہ جھومنا نہ شروع کرے تو مجھ سے پوچھو۔ اگر قرآن پڑھنے کے لیے اس کو بٹھایا جائے تو وہ جھومنے لگے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ منڈی ہلتی کیوں ہے؟ یہ شیک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوری باڈی کیوں ہلتی ہے؟ اس کے متعلق ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی غار حرا میں، پہلی آیتیں اقرا سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، تو یہ 5 آیتیں جب اتری تھی تو میرے آقا کی پوری باڈی ہل گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوم گئے تھے۔ ان آیتوں کا بوجھ تھا یا یہ اس امانت کا اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلتے رہے، حرکت کرتے رہے۔ وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس حرکت کا اثر آج تک ہے، جو بھی قرآن یاد کرتا ہے خود ہی حرکت کرنے لگتا ہے، وہ اثر آج تک موجود ہے۔ جو بھی قرآن پاک آج یاد کرتا ہے وہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ہلتا رہتا ہے۔ یہ قرآن پاک۔ دوسری بات میرے عزیزو، اس کی تاریخ مجھے آج بتانی تھی، میں نے شروعات یہ بتائی، غار حرا سے اس کی آیتیں شروع ہوئی، پہلی 5 آیتیں، پھر سیکنڈ مرتبہ میں 19 آیتیں آئی سورہ مدثر کی، علم الانسان ما لم یعلم تک پہلے بار نازل ہوئی۔ اس کے بعد دوسری بار جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو یہ لے کر کے آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، 19 آیتیں پھر نازل۔ اس کے بعد پھر قرآن میں جو آج ترتیب ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے وہاں کی 5 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 19 آیتیں، نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے، قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے۔ آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، یا جس طرح آیتیں ہیں، یہ جو آج ترتیب ہے تو کسی کے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ بعد کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، لوگوں نے اس کو اپنے انداز سے یوں جمع کر دیا، نہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لکھواتے تھے قرآن، کاتبان وحی جو صحابہ تھے، کئی صحابہ تھے، کچھ چمڑوں پر لکھتے تھے، کچھ پتھروں پر لکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اس آیت کو یہاں لکھو، اس آیت کو یہاں لکھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے، اسی اعتبار سے یہ سورتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی اور آیتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی، یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں کل ہی ایک پاکھنڈی کسی پنڈت کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ایک خلیفاؤں نے گھسپیٹ کیا ہے، داخل کر دیا ہے، اور اس اعتبار سے قرآن بھی کوئی اپنے اوریجنل صورت میں تھوڑی نہ ہے۔ وہ ایسا ہے، کبڑا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی ہی رہے، بیچارے کے پاس تو کوئی ڈھنگ کی چیز ہے نہیں، اگر کوئی چیز پیش کرے تو کتابوں کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ بہت ساری کتابیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں موجود آج جتنی مقدس کتابیں لا کر کے دکھاؤ، کوئی بھی تحریف و تبدیل سے محفوظ آج تک نہیں، سب بدلی ہوئی ہیں، انہی لوگوں نے بدلا ہوا ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اب قرآن پاک جو محفوظ ہے، ان کے پیٹ میں درد ہے، کہتے یہ ایک ہی چیز کیسے محفوظ ہے؟ اس کے لیے زبردستی شوشے چھوڑتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے خلیفاؤں نے گڑھ لیا ہوگا، ڈال لیا ہوگا اندر، اس میں داخل کر دیا ہوگا، تو یہ پاسیبلٹی پہ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا پہ تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ عورت ہو سکتے ہیں، ہو سکنے میں تو پاسیبلٹی کسی بھی چیز کی بات کر سکتے۔ دلیل ہے آپ کے پاس کوئی کہ قرآن کو کسی نے بدلا تھا یا اپنے انداز سے داخل کیا تھا؟ ایک خلیفہ نے، ایک بادشاہ نے، ایک حاکم نے، بہت سارے زمانے آئے لیکن دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، ایک بھی اگر انکاری 1400 سال میں مل جائے کہ قرآن جیسا رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا تھا، یہ ویسا نہیں، کچھ الگ تھا، لا کر کے دکھا دیں،
1,20,000 صحابہ آخری حج میں میرے آقا کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے، 1,50,000 کے قریب صحابہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک کامن چیز ہے سمجھنے کے لیے، کیا 1,20,000 سے زیادہ لوگ ایک جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک جھوٹ پر؟ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی شک ہوتا کہ آیتیں ایسی نہیں ایسی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں ایسا ہو گیا، ہم ایسا نہیں سنے تھے، ویسا تھا، لا کر کے دیکھو، ایک نے بھی نہیں کہا۔ حتیٰ کہ سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑے تعجب کی بات، خلفائے راشدین کا زمانہ، ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت صدیق اکبر کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہم ظاہر سی بات ہے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ان کی خلافت حضرت عثمان غنی کو، لیکن اہل تشیع، شیعہ جماعت ان تینوں خلفاء کے متعلق متفق نہیں ہے۔ کھل کر کے میں بتاتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں خلفاء کے بارے میں ان کا متفقہ قول نہیں ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، لیکن ان کے عدل کے بارے میں، ان کی پرہیزگاری کے بارے میں، ان کی نیکیوں کے بارے میں ان سب کا اتفاق نہیں ہے شیعہ جماعت کا۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جن کو یہ تین خلفاء سے اعتراض ہے، اس جماعت نے بھی قرآن وہی آج تک تسلیم کیا ہے جو قرآن ہم نے تسلیم کیا ہے۔ قرآن شیعوں کے پاس بھی وہی ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ ان کی شیعہ جماعت میں سے ایک عالم نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر نے قرآن میں ادھر ادھر کر دیا، یا عمر فاروق نے کر دیا، یا حضرت عثمان نے کر دیا، نہیں۔ شیعہ جماعت کے پاس بھی جو قرآن ہے وہ یہی قرآن ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ پوری امت کے جتنے فرقے پیدا ہوئے ان سب فرقوں کا بھی اس قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے ان ظالموں کے لیے، پاکھنڈیوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اس میں کسی نے داخل کر دیا، گھسا دیا۔ بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ اپنی چیز محفوظ نہیں تو دوسرے پر بھی الزام لگاؤ۔ اپنا گھر تو ٹھیک ہے نہیں، دوسرے کے گھر کو بھی بول دو کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن قرآن عظیم جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا اسی صورت میں آج تک محفوظ ہے، آج تک قرآن پاک محفوظ ہے۔ اب چلیے دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے فرمایا حضور، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ؟ سورج کو حضور پاک نے پلٹایا، تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، مانتے ہیں نا حضور کے یہ معجزے؟ لیکن دیکھا ہے آپ نے، آپ یہ معجزے جب غیر مسلموں کے سامنے کہیں گے تو کہیں گے ہمارے بھی بڑے لوگ ایسے سب کر کے گئے، وہ پہلے کی باتیں کہیں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے، آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ کوئی ہے تو قرآن پاک۔ یہ چیلنج پہ چیلنج دینے والی کتاب ہے، اللہ نے اس میں چیلنج دیا ہے ان ظالموں کو کہ لاؤ، اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی ایک کتاب تم بھی بنا کے لاؤ۔ پوری کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورہ بنا کے لاؤ، سورہ نہیں تو 10 آیتیں بنا کے لاؤ۔ کون سا بڑا کام تھا یہ؟ 1400 سال سے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکے۔ بعض لوگ ارے اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بنا لیتے، کرائے کے لوگوں کو بٹھا کر کے عربی ادھر سے ادھر کر کے ایک کتاب بنا لیتے۔ نہیں بنا سکتے، کیونکہ قرآن صرف عربی لکھنے کا نام نہیں ہے، قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے خبریں دے رہا ہے، آج وہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں، تم کیسے خبریں دو گے؟ تم کیسے خبریں دو گے؟ آج خبریں دو گے کہ 1400 اب اور زمانہ 40 سال کے بعد ایسا ہوگا، اٹکل پچھو تو مار سکتے ہو، لیکن قرآن جو ہے وہ حقانیت اور صداقت کی بات کرتا ہے، صداقت کی بات کرتا ہے۔ یہ چیزیں کہاں سے لائیں گے آپ؟ میرے عزیزوں، میں آج آپ کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بات اور بھی کہتا ہوں۔ دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج میڈیا کے ذریعے سے دیکھا بھی جا رہا ہے
کوئی بابا پرچیاں نکال کر کے لوگوں کے دماغ میں کیا کیا ہے وہ سب بتا دیتا ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے ہاں کیا چمتکار ہے بابا کا. میں وہ چمتکار کے بارے میں بتاتا ہوں اور تھوڑا انتظار کرو. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو واضح کر کے سامنے لاتا ہے. انتظار کرو. لیکن ایمان والوں کے لیے امتحان یہ ہے تم دنیا میں کسی چمتکار کو دیکھ کر کے گرویدہ مت ہو جانا. میاں یہ تو بابا ہے ابھی دجال آنا باقی ہے. یہ تو پرچی دکھا رہا ہے. دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا. یہ تو ابھی نام بتا دے تمہارے چاچا کے تمہارے بھتیجوں کے. دجال تو زمین سے پودے نکال کر دکھا دے گا بلکہ وہیں مارے گا وہیں زندہ بھی کر کے دکھائے گا. یہ تو میرے آقا نے پہلے سے فرمایا. تو کیا ایسی حرکتیں کر کے دکھا دینے پر تم فوراً آمنا صدقنا کہو گے؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا اس وقت ایک سچا مومن یہی کہے گا اللہ ربی یحیی و یمیت. میرا رب اللہ ہے، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. آنکھوں پر پٹی تو پڑ سکتی ہے، شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، جادوگری تو دنیا میں موجود ہے، تمہاری نظر بندی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اشیاء کو بدلنا صرف اللہ کی قدرت میں ہے. اسی لیے میرے عزیزو قرآن کی سچائی پر یقین رکھو. تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کا کلام کافی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر وہ چیز اتار دی ہے اس قرآن میں جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے.